یہ بھینس کی قربانی کا تعلق میں اس پہ بھی اب ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہی چاہتا ہوں کہ اجماع دیکھیے نہیں، بھینس آپ نے جو لکھا نا بھائی، آپ کا جو نام لکھا ہے بھینس کی قربانی پر اجماع، تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ اگر اجماع کی کوئی دلیل مجھے مل جائے، میں تو مان لوں گا جی بھائی. میں دلیل دے رہا ہوں ہاں جی جی اجماع جیسے کہ ضروری نہیں کہ صرف صحابہ تابعین اور تبع تابعین اللہ کے نبی کے زمانے میں چیز ہو، اس کے بعد بھی اجماع ہو سکتی ہے. نہیں اس ٹھیک کے ہے، کس نے دعویٰ کیا ہے اجماع کا؟ یعنی جی اب ابن منذر دیکھیے رحمۃ اب اللہ نے 1400 سال کے، ہاں ٹھیک ہے 1400 سال کے بعد کوئی اجماع کا دعویٰ کرے گا تھوڑی مان لیں گے بھائی. نہیں 1400 سال میں نہیں کہنا، یہی تو دلیل یہی ہے کہ بھینس کی قربانی کا کوئی ایک پرانا عالم اختلاف نہیں کرتا. خود اہل حدیث میں بھی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں بھینس کی قربانی کے، تمام اہل نہیں، اہل حدیث قائل حدیثوں ہیں. میں بھی اختلاف ہے، اہل حدیثوں میں اختلاف ہے. اب ہوا اور ہے نا. اختلاف کا، اور دیکھیے اختلاف کا نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اجماع ہے. دونوں میں فرق ہے. اختلاف ایک ہوتا ہے اختلاف کا عدم علم، اور ایک جی ہوتا ہے اتفاق اور اجماع کا علم. دونوں میں ہوں بہت فرق ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے کہا ہے کہ اختلاف کی علم نہ ہونے کی وجہ سے جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ کذاب، وہ جھوٹا ہے. ابن تیمیہ رحم اللہ نے بھی ایسے لوگوں کو لکھا، یہ تو معتزلہ وغیرہ کا یہ جو ہے منہج ہے کہ وہ ایسے ہر چیزوں پہ جس کے بارے میں اختلاف کا علم نہیں ہے وہ اس کو اجماع کہہ دیتے ہیں. تو ہر دور میں جو ماہرین علماء رہے ہیں، خاص طور سے پرانے دور میں جب فقہی اقوال لکھے جا رہے تھے، پڑھے جا رہے تھے، ان لوگوں کو جرأت نہیں ہوئی اجماع کا دعویٰ کرنے کی. تو آج کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو اگر کوئی نص ہے، کسی عالم کا قول ہے تو آپ پیش کریں، میں بھی ابن دیکھوں کہاں منذر اجماع رحمۃ ہوگا. اللہ علیہ نے کہا ہے نا کہ بھینس اور غلام ایک منٹ مصطفیٰ ایک زیرہ. منٹ ایک منٹ ابن المنذر رحم اللہ نے کہا ہے تو ان کے الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ان کی ورڈنگ ہے. ایک سیکنڈ، شیخ غلام مصطفیٰ زیرہ رحمۃ اللہ نے دکھایا تھا، رک جائیے. ارے بھائی وہ کسی کا نام نہ لے، فتنہ ہوتا نا، یہ اسٹریم میں فتنہ ہوتا ہے، لڑانے اچھا والی ٹھیک بات ہے، نہ میں کریں نام کسی سے. ہاں جی آپ ٹھیک ہے، میں اپنے نام بھی لے اپنے رہا بلبوتے جو بات کرنا ہے بات کریں، نہیں کہ کسی کا حوالہ دے کے. ہاں اس سے اچھا ہے کہ اور مارکیٹ میں کتاب بھی ہے تو ہے، کتاب چھپی ہوئی ہے بھینس کی قربانی کرنی چاہیے. اور ایسی بھی کتاب ہے کہ بھینس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے. میرے پاس کتاب ہے، مئو کی ایک عالم نے کتاب لکھی، میرے پاس میرے گھر پہ رکھی ہوئی ہے کہ بھینس کی تو قربانی نہیں کرنا ہے. تو کیا فائدہ ہے کتابوں کا حوالہ دے کے کسی کا نام لے کے؟ آپ کے پاس اگر کوئی حوالہ ہے آپ اپنے بلبوتے سوال کیجیے، اپنے اوپر سوال ٹھیک ہے. کیجیے، میرا اپنے اوپر سمپل لے کے سوال سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 14 صدیوں میں کوئی عالم دکھا دیے بھینس کی قربانی کو ناجائز کہتا ہو، 50 سال پہلے، 50 سال پہلے تک دکھا دیجیے. دیکھیے بہت اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ، کہ کوئی ایسا عالم بتا دیجئے جو ناجائز کہتا ہو. ناجائز جیسے عید میلاد النبی ہوتی ہے، تو ہم اسے ناجائز کہتے ہیں. کیوں ناجائز کہتے ہیں؟ کیونکہ کرتے ہوئے ہم کو دکھا ایک کام، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے تو ہم فوراً کہیں گے کہ ناجائز ہے. آپ بتائیے کہ 14ویں صدی سے پہلے، 14ویں صدی سے پہلے، تیسری صدی ہجری میں، دوسری صدی ہجری میں، پہلی صدی ہجری میں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کسی نے کہا ہو کہ عید میلاد النبی ناجائز ہے؟ نہیں کہا ہوگا، نہیں دکھا سکتے. کیونکہ کیوں؟ میلاد النبی 7ویں صدی میں کیوں؟ شروع ہوا ہے. ہاں، کیونکہ وہ چیز پہلے نہیں پائی جاتی تھی، وہ چیز پہلے نہیں پائی جاتی تھی. تو ایسے بھینس کی قربانی ہمارا کیا کہنا ہے، پہلے نہیں پائی جاتی تھی. اگر وہ چیز پائی جاتی، کوئی کرے گا تب نہ کوئی ناجائز کہے گا. جب کسی نے کیا نہیں تو ناجائز کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب کسی نے کیا ہی نہیں تو ناجائز کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حضرت کو بتا اور دیے بھینس. سنیے، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ مطالبہ کرنا کہ کسی نے ناجائز کہا ہے، یہ مطالبہ تب بنے گا جب آپ ثبوت دکھا دیں کہ بھئی ہو رہا تھا. یعنی سلف سے ثبوت دکھا دیں کہ سلف نے کیا بھینس کی قربانی، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب سلف نے کیا ہے اور کسی نے اس پہ نقد نہیں کیا ہے تو آپ کیوں جو ہے اس کے خلاف جا رہے ہو. لیکن اگر سلف سے ثابت نہیں ہے اور بعد کے لوگوں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا ہے تو بعد کے لوگ بھلے اس کو معمول بنا لیں، اگر سلف میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. آپ اہل حدیث ہیں؟ جی تھوڑا سا ان کا الحمدللہ. مائک چالو کریں. الحمدللہ. الحمدللہ. عیدین کا کتنا خطبہ ہے؟ ایک عیدین خطبہ. میں ایک خطبہ ہے نا. آپ مجھے پورے 1400 سالوں میں ایک عالم بتا دو جس نے کہا کہ عید میں ایک خطبہ ہے. کوئی ایک عالم، سنگل عالم بتا دو جس نے یہ کہا. میں آپ کو چاروں مذاہب سے بتا دیتا ہوں کہ سب نے کہا کہ 2 خطبہ عید میں. چاروں چار کے مذاہب کیا علاوہ اور بلکہ مذاہب بھی تو ہے نا. اور مذاہب بھی تو ہے نا 4 کے علاوہ، جتنے ظاہری بھی مذہب. مذاہب ہیں، میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جتنے بھی مذاہب ہیں، مذاہب کی جتنی کتابیں اس وقت اویلیبل ہیں، چاہے وہ مخطوطات ہوں، کہیں بھی ہوں، کہیں بھی جا کے کھوج کے ایک حوالہ نکال لیجئے
ہندوستانی اہل حدیثوں کے علاوہ جو وہ بھی 200 سال کے اندر، ہندوستانی اہل حدیث جو 200 سال کے اندر ان کے اقوال ملیں گے کہ جمعہ کا ایک خطبہ ہے، اس سے پہلے پورے 1300 صدی میں 1400 سال میں آپ کسی ایک عالم کا حوالہ نہیں بتا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ عید میں ایک ہی خطبہ ہے. سب یہی کہتے آ رہے ہیں کہ عید میں 2 خطبہ ہے، حوالہ مل گیا. کیا مل گیا بتائیے؟ ابن منذر علیہ رحمہ کا، ابن منذر کی کتاب ہے الکتاب الاجماع. اس پر ہم آئیں گے لیکن یہ بیچ میں بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا نا، تو اس کی بھی میں وضاحت کر رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ کہاں حوالہ ملتا ہے، تو میں نے آپ کو ایک مثال سے سمجھایا کہ آپ خود مان رہے ہیں کہ عید میں ایک خطبہ ہے، لیکن آپ مجھے اس موقف کا قائل کوئی بتا سکتے ہیں 1400 سالوں میں؟ مطلب کہ نہیں، پتہ نہیں. یہ قول صرف ہندوستانی، میں آپ کو آج بہت واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ قول صرف ہندوستانی اہل حدیثوں کے یہاں ملتا ہے. باقی پوری دنیا میں اس وقت جتنی کتابیں موجود ہیں، جتنی فقہ کتابیں موجود ہیں، میں نے اپنے طور پہ جتنا بھی، مطلب کوئی ایسا نہیں کہ 2 منٹ ڈھونڈ کے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. یہ مسئلہ تقریباً 10 سال سے جب مجھے موقع ملتا میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک قول مل جائے. مجھے آج تک یہ قول نہیں ملا کہ ایک خطبے کا قائل کوئی رہا ہو، یعنی فتوی اس کا موجود رہا ہو کتابوں میں وضاحت کے ساتھ. لیکن پھر بھی میرا ایمان ہے کہ اس کے قائلین لازمی طور پر تھے، لیکن اسلام کی فقہی تاریخ میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کی ذمہ داری لی نا، وہ نصوص وحی کی، آسمانی دلیلوں کی. اللہ نے جو حفاظت کی ذمہ داری آسمانی دلیلوں کی، یہ فقہی اقوال محفوظ رہیں نہ رہیں اس کی کوئی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے نہیں لی ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جب حدیث سے ثابت ہے ایک خطبہ، تو اس کے قائلین بھی رہے ہوں گے. یہ اور بات ہے کہ وہ مینشن نہیں ہے. تو بھائی یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے بھائی، یہ بھینس کی قربانی کا. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے، بھینس کی قربانی سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ عیدین میں ایک خطبہ جو اہل حدیث کا عمل ہے، اس کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا. شیخ البانی رحمہ اللہ نے جب یہ فتویٰ دیا نا کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے، تو شیخ البانی کو ہندوستانی علماء کی بھی اقوال نہیں معلوم تھے، ہندوستانی علماء تک کے اقوال نہیں معلوم تھے. حالانکہ شیخ البانی سے پہلے ہندوستانی علماء بول چکے ہیں، اہل حدیث علماء، کہ عیدین میں ایک خطبہ ہے. لیکن شیخ البانی نے جب کہا تو کتنا آتنک مچایا ان کے خلاف لوگوں نے، خاص طور سے حنبلیوں نے بہت جو ہے ان کے خلاف جو ہے اٹھ پٹانگ بکا شیخ البانی رحمہ اللہ کے خلاف. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ چٹان کی طرح جمے رہے اپنی اس فتوے پر، کیونکہ حدیث میں ایک ہی خطبہ ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فقہ حنبلی پر کتنا عبور رکھتے ہیں، کتنی بڑی مہارت ہے ان کی، کتنی بڑی نظر ہے، اور دیگر مذاہب پر بھی ان کی نظر ہے. لیکن وہ صاف لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے کہ عیدین میں 2 خطبہ ہوگا. وہ کچھ ضعیف روایتیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ اگر مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو، جس بنیاد پر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ کو عیدین کا ایک خطبہ چھوڑ کے 2 خطبہ پہ عمل کرنا پڑے گا. آپ عمل کرو گے عیدین میں 2 خطبے پہ؟ نہیں. تو پھر مجھ سے کیوں جو ہے اس طرح کی بات کر رہے ہو؟ جو جس اصول پر آپ نہیں ہو، اس اصول سے ہم سے کیوں جو ہے سوال جواب مانگ رہے ہو؟ تو میں کیوں ہٹوں گا؟ آپ عیدین میں 2 خطبہ نہیں دے سکتے تو میں بھینس کی قربانی کیوں کروں گا؟ بتائیے. نہیں، میں کچھ فورس تھوڑی کر رہا ہوں کرنے کے لیے، میں کو فورس کیا ہی نہیں، میں اصول سمجھا رہا ہوں کہ بھائی جب اقوال نہیں پائے جاتے ہیں، پھر بھی چونکہ حدیث موجود ہے تو اس پہ جو ہے عمل ہوگا. تو ایسے عبادت میں اصل منع ہے. جب کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. رہی بات ہے کہ کسی نے اس کو غلط کہا ہو تو بھائی ظاہر سی بات ہے 2 خطبہ کو کسی نے، ہمارا ایمان ہے کہ 2 خطبہ کو کسی نے غلط کہا ہوگا. 2 خطبہ جو عیدین میں ہو رہا ہے، شیخ البانی سے پہلے شیخ البانی کو نہیں بتاتے کہ ہم سے پہلے کسی نے غلط کہا. ہندوستانی اہل حدیثوں کا حوالہ مل گیا. جب شیخ البانی کا فتویٰ میں نے پڑھا تو خود مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ہندوستان کے پرانے علماء نے جو ہے کیا، ایک جو ہے ہمارے بھائی ہیں، مدنی عالم ہیں شیخ عبد الوہاب صاحب، انہوں نے مجھے بہت پرانے فتاوی بھیجے کہ دیکھو اہل حدیث علماء نے جو کہا کہ عیدین میں ایک ہی خطبہ، مجھے بھی نہیں پتا تھا. تو ایسے ہر مسئلے میں جس کو ہم حق سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ لازمی طور پر اس کا کوئی قائل نہ ہوگا، اور اس کے برخلاف جو غلط ہے اس کو کسی نے غلط کہا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ اسلامی کی فقہی تاریخ میں اس کا ریکارڈ نہیں ہے. ہاں، بات اجماع والی الگ ہو جاتی، اجماع والی بات الگ ہو جاتی. یہ ساری بحث ہماری کہاں چل رہی ہے؟ اختلاف سے عدم علم سے متعلق. اختلاف سے کا عدم علم یہ اجماع کی دلیل نہیں ہے. اس لیے امام احمد رحمہ اللہ نے کہا وہ جھوٹا شخص ہے جو اختلاف سے ناواقفیت کی بنیاد پر اجماع کا دعویٰ کر لے. تو دونوں میں بہت فرق ہے، اختلاف کا علم نہ ہونا اور اجماع، یہ دونوں میں بہت فرق ہے. جی بھائی صاحب. اب میرا ایک سوال یہ تھا
کہ اب ہم حنفی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اتنی بڑی بات امت میں کوئی عالم ریکارڈ نہیں رہا، مطلب عقل میں نہیں آ رہی نا بات یہ کی. وہی بات میں نے مثال دے دیا نا کہ عیدین میں ایک خطبہ، یہ کیسے عقل میں آ جا رہا ہے؟ اہل حدیث اس کو کیسے ماننے؟ تو اس کا کیا جواب دیں منفیوں کو؟ اس کا جواب میں نے دے دیا آپ کو. کیا جواب دیا؟ کہ کوئی بھی شریعت کا جو مسئلہ ہے اس پر عمل کرنے والے لازمی طور پر ہر دور میں رہتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ ان کی حفاظت کرے گا. اللہ نے صرف وحی کی ذمہ داری لی ہے، آسمانی شریعت کی ذمہ داری لی ہے. قرآن اور حدیث یہ ہمیشہ محفوظ رہیں گے، یہ غائب نہیں ہو سکتے، یہ مٹ نہیں سکتے، لیکن اس پر عمل کرنے والوں کا نام مٹ سکتا، ان کا وہ ریکارڈ میں ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ رمضان میں نا جو حائزہ ہے، کیا کہتے ہیں، بیمہ، حاملہ اور مرضیہ عورت، حاملہ اور مرضیہ عورت کا روزہ چھوٹ گیا تو یہ روزہ قضا نہیں کریں گے، یہ صحابہ سے ثابت ہے. چاروں مذہب کیا کہتے ہیں پتہ؟ چاروں مذہب کہتے ہیں کہ قضا کرنا ہے. چاروں مذاہب والے کہتے ہیں کہ قضا کرنا ہے، لیکن صحابہ سے کیا ملتا ہے؟ صحابہ سے، حالانکہ صحابہ سے دونوں طرح کی روایتیں ہیں کہ قضا بھی کریں گے، قضا نہیں کریں گے، لیکن قضا کرنے والی روایت ضعیف ہے. صحیح روایت وہ ہے کہ قضا نہیں کریں گے. لیکن اس مسئلے میں آپ بعد کے علماء میں جا کے ڈھونڈیں تو بعد کے علماء میں آپ کو اس کے قائلین جو ہے نہیں ملیں گے. میں ایک بار اتفاق سے ایک کتاب پڑھ رہا تھا امام ابن ابی حاتم کی، وہ تفسیر والی کتاب تھی کسی اور ٹاپک پہ. تو مجھے اس کتاب میں ایک قول مل گیا، کیا کہ امام ابو زرع نے بھی کہا ہے کہ حاملہ اور مرضیہ قضا نہیں کریں گی. آپ ذرا ساری فقہی کتابوں کو چھان ماریے، چاہے حنبلیوں کی ہو، چاہے حنفیوں کی ہو، چاہے مالکیوں کی ہو، چاہے جو ہے شوافی کی ہو، مجھے کہیں دکھا دیجئے کسی کتاب میں کہ کسی نے اس بحث میں منشن کیا ہو امام ابو زرع کو بھی. مجھے ایک بتا دیجئے، دنیا کی ایک کتاب بتا دیجئے. یہ مسئلہ ہر جگہ بحث میں آیا ہوا ہے، لیکن امام ابو زرع کا کیوں چھوڑ دیا؟ اصل میں جو فقہی کتابیں بنی ہے نا، جو ریکارڈ میں جو مدون کیا جا رہا ہے، اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں نا، انہی کے اقوال درج کیے جاتے ہیں، جو ایک برانڈ جن کی حیثیت ہوتی ہے. ہر عالم کے اقوال درج نہیں کیے جاتے، فقہ کی ریکارڈ میں نہیں آتے ہیں. جیسے امام ابو زرع، ان کا حدیث فیلڈ ہے، ان کی فیلڈ کیا ہے؟ حدیث ہے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ وہ فقیہ نہیں ہے، وہ مجتہد نہیں ہے، ان کے قول کا کوئی معنی نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کیا فقیہ تھے کہ نہیں تھے؟ جی تھے. امام الدنیا فی فقہ الحدیث ان کو کہا ابن حجر نے. لیکن فقہ کتابیں میں ان کا قول ملے گا آپ کو؟ آپ کو ملے گا کہ نماز کے مسئلے ابو حنیفہ کی یہ رائے، مالک کی یہ رائے، فلاں کی یہ رائے، دھماکی کی یہ رائے، امام بخاری کی یہ رائے، ایسا کہ ملے گا آپ کو؟ نہیں ملے گا. امام مسلم کے بارے میں ملے گا؟ تو اتنے بڑے بڑے ائمہ حدیث ان لوگوں نے زندگی میں کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی موقف نہیں اپنایا. تو جب یہ فقہی کی تاریخ ہے، یہ جو اسلامی جو فقہ جو ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ میں بہت سارے لوگوں کو رکھتے ہی نہیں ہے، تو کیسے آپ دعویٰ کر لیں گے کہ اس کا کوئی قائل نہیں ہے؟ جی وہی میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ مطلب ہوگا قائل، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کفایت اللہ سنابلی، میں ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ جتنا طاقت لگانا لگا لو. امام ابو زرع کا قول جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کسی بھی فقہی کتاب میں نکال کے بتاؤ. جی وہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جی امام ابو زرع، وہ بھی مجھے بھی نہیں ملتا. اتفاق سے میں تفسیر کا ایک بحث سرچ کر رہا تھا، وہاں مجھے مل گیا وہ قول، وہاں مجھے وہ قول مل گیا. باقی جن لوگوں نے اس ٹاپک پر بحث کی ہے، کسی بھی مسلک والوں نے ان کا قول ذکر ہی نہیں کیا. پھر ہم کیسے کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اختلاف کا عدم علم. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ان فقیہوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور بھی کیوں، اور اگر پتہ بھی رہتا نا بھائی تو بھی دھیان نہیں دیتے. یہ جو تقلیدی مذاہب ہیں، ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہمارے گروپ کا، ہمارے کنویں کا کوئی عالم ہوگا نا، اسی کا قول لکھیں گے، باقی کسی کا لکھیں گے نہیں. امام بخاری کا نہیں لکھا، امام مسلم کا نہیں لکھا، امام ابو داؤد کا نہیں لکھا. امام ابو داؤد کی کتاب دیکھیں، کتنا بڑا فقیہ ہے. ان کے ابواب دیکھیں آپ، ان کے تراجم دیکھیں، ان کی فقہات میں کوئی کمی ہے. امام ترمذی، وہ بھی کتنے بڑے فقیہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت بڑے مجتہدین کی ایک بڑی تعداد کے فتاووں کو، ان کے اقوال کو اگنور کیا جاتا رہا ہے، خاص طور سے اہل حدیث کو، جو اہل تقلید کے خلاف ہیں. خاص طور سے جو اہل حدیث کے بڑے بڑے ائمہ ہیں، بڑے بڑے محدثین، وہ بھی اہل حدیث ہیں، وہ مقلد نہیں ہیں،
لیکن ان کے فتاوا کا ریکارڈ نہیں رکھا گیا، نہ اہل حدیثوں نے رکھا نہ ان لوگوں نے رکھا. یہ تو صرف تقلیدیوں نے یہ جال بچھایا نا. فقہی اقوال کو جمع کرنے کا، اس کو ریکارڈ میں رکھنے کا، اس کو مدون کرنے کا، یہ پورا جال تقلیدیوں کا بچھایا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ باقی علماء اہل حدیث، امام بخاری نے کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری جو صحیح بخاری میں اتنی فقیہانہ باتیں ہیں، کیا انہوں نے زندگی میں کوئی فتویٰ نہیں دیا ہوگا؟ کیا صحیح بخاری سے ہٹ کے نہیں بولا ہوگا؟ امام ابو زرع دیکھیے ایک قول کتنا باریک قول مل گیا، کیا اس کے علاوہ ان کا اور فتاوا دوسرے مسائل میں ان کی رائے نہیں رہی ہوگی؟ امام ابو حاتم کی کوئی رائے نہیں رہی ہوگی؟ امام ابن ابی حاتم کی کوئی رائے نہیں ہوگی؟ امام ثوری رحم اللہ کا مذہب کہاں گیا بھائی؟ امام ثوری رحم اللہ کا، آپ کہتے ہیں نا مذاہب مٹ گئے، لوگ تقلیدی کہتے ہیں نا کہ امام ثوری کا مذہب مٹ گیا، امام لیث کا مذہب مٹ گیا. یہ مٹ گیا کیا مطلب؟ مٹ گیا مطلب یہ ہے کہ کچھ اقوال ان کے مدون نہیں کیے گئے، درج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے کوئی قول ان کے یہاں رہا ہو، اس گروپ میں رہا ہو، وہ ریکارڈ میں نہیں آیا. تو یہ مطالبہ کرنا کہ کون اس کا قائل تھا، یہ مطالبہ کرنا درست نہیں ہے اگر ہمارے سامنے دلائل ہیں تو. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اجماع جب علماء صراحت کرتے ہیں کہ اجماع ہے، تو کوئی بھی آدمی جب اجماع کی صراحت کرتا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے، یعنی بہت سارے اقوال پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور بہت ساری ذمہ داری کے بعد جب وہ بولتا ہے، اور جب اس نے اجماع کا دعویٰ کیا تو پھر دوسرے لوگ بھی اس پر آبجیکشن نہیں کرتے، تو وہ ایک جو ہے، حالانکہ اس میں بھی اختلاف ہے، اسی لیے اجماع کا بھی بڑا نازک مسئلہ ہے. ابن تیمیہ وغیرہ کی کتاب پڑھیں، آپ کا دماغ چکرا جائے گا کہ کس معیار کا اجماع، ہر نہیں کہ کوئی بھی اجماع بولتے تو اس کو آپ مان لیں گے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کا عدم علم ایک الگ چیز ہے، اور اجماع دونوں میں بڑا فرق ہے. کوئی شخص، کوئی مائیکل علی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں جو ہے فلاں حدیث پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، صرف تقلیدیوں کی کتابیں دیکھ کے، صرف تقلیدیوں کی کتابیں دیکھ کے یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. جی شیخ، مجھے میری ایک کتاب آنے والی انشاءاللہ، میری کتاب آنے والی ہے، میں نے اب تک 20 مسائل جمع کیے ہیں، جس میں مذاہب اربع ایک طرف ہیں اور حق بات دوسری طرف ہے. مجھے کتاب، جس میں سے ایک ابھی اسی اسٹریم میں بات آئی، میں نے وضاحت بھی کیا تھا، جو بات چلی تھی قربانی کے جانور کا دانتا ہونا. قربانی کے جانور کا دانتا ہونا، چاروں مذہب کہتے ہیں عمر دیکھی جائے گی، اہل حدیث کا تعداد دیکھا جائے گا. یہ صرف بھینس کا مسئلہ ہے، قربانی کے جانور کے دانتا ہونے کا مسئلہ ہے. قدم سے قدم ملانا، اہل حدیث کا پوری دنیا میں کون مانتا؟ مجھے بتاؤ. نماز میں کھڑے ہوں گے تو قدم سے قدم ملائیں گے. یہ کس شافعی کی کس فقہ میں لکھا ہوا ہے؟ حنبلیوں کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ حنفیوں کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ آپ جاؤ ڈھونڈ ڈالو، کہیں نہیں ملے گا. تو کیا اہل حدیث ماننا چھوڑ دے؟ یہ صرف بحث کا مسئلہ ہے. ہر مسئلے میں معاملہ یہ ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے کوئی فقہ نہیں بنائی ہے، ہم نے کوئی ریڈی میڈ فتویٰ نہیں تیار کیا کہ اٹھا کے دیتے رہیں. ہر دور میں ہمارا منہج یہ رہا ہے کہ قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، آثار دیکھیں گے، اس کے مطابق فتاوا دیں گے. لیکن یہ فتاوا کا ریکارڈ رکھنا یہ تقلیدیوں کا مشن رہا ہے، عام طور سے ان کا یہ کام رہا ہے. اس لیے ان کی اپنی باتیں ریکارڈ میں ملتی ہے. ان کے گروپ سے باہر جو محدثین ہیں جن سے ان کو ٹھسن بھی رہتی تھی بہت سارا، ان چیزوں کے اقوال لکھے ہی نہیں گئے. اس لیے یہ دعویٰ کرنا کہ نہیں کوئی اس کا قائل نہیں تھا، ہم اس کو نہیں مان سکتے بھائی صاحب. یہ حضرت، اور آپ بھی نہیں مانو گے، جی حضرت، آپ بھی نہیں مانو گے. ہاں جی، میں نے ابن منذر کے میں نے دیکھا تو زکوٰۃ کے سلسلے میں بات کر رہے ہیں، تو بات ختم ہو گئی. وہ نہیں، ابن المنذر کا جو آپ بتا رہے ہیں نا، دیکھو مجھے معلوم ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں، میں ان کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں. میں نے سب لکھا، میری ویب سائٹ پہ سب لکھا. ابن المنذر میری ویب سائٹ پہ ایک مضمون ہے، اس کا عنوان ہے بھینس کی قربانی پر دعوی اجماع کا جائزہ. میرا ایک آرٹیکل ہے، بھینس کی قربانی پر دعوی اجماع کا جائزہ. جا کے یہ آرٹیکل آپ ملے گا، کہاں سے ملے گا یہ آرٹیکل؟ آپ مجھے مل سکتا ہے؟ میری ویب سائٹ ہے kifayatsanabli.com پہ. kifayatsanabli.com پہ یہ آرٹیکل موجود ہے. اس میں امام ابن المنذر رحم اللہ کا صرف میں جواب دیتا ہوں، باقی بہت سارے حوالے ان کا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس پر میں نے کیا لکھا ہے. یہ امام ابن المنذر کے الفاظ کیا ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کہ اہل علم کا اجماع ہے کہ بھینسوں کا حکم گائے کا حکم ہے. دیکھیں یہاں پر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھینس اور گائے ایک ہی ہے. یہ کہا ہے کہ بھینس کے حکم اور گائے ان دونوں کا حکم ایک ہے، اس پر اجماع ہے. لیکن ٹاپک کیا، چیپٹر کیا ہے؟ آپ ان کی کتاب میں جا کے دیکھیں گے تو یہ کتاب الزکات میں بحث چل رہی ہے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بھینس کی قربانی کا نہیں چل رہا، یہ بھینس کی زکات پر اجماع کا جو ہے دعویٰ چل رہا ہے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ یہ بات کتاب، ان کی جو ایک کتاب ہے الاجماع، اگر وہاں سے آپ کوٹ کر رہے ہیں تو اجماع میں جو چیپٹر آپ کے جا کے دیکھیں گے تو چیپٹر کیا ہے؟ کتاب الزکات کا ہے. کتاب الزکات
نہیں دیکھ اور رہے ایک ہیں وہی دوسرا بولنے والا ایک وضاحت کر دوں کیونکہ آپ نے یہاں چھیڑا نا تو بات ادھوری نہ رہ جائے، اس امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی بات کی وضاحت ہو جائے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے نا الاشراف علی مذاہب العلماء، یہ بھی کتاب ہے نا، اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ واجمع کل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الجواميس بمنزلة البقر، کہ یہ جو بھینسیں ہیں یہ گائے کے منزلے میں، یہ گائے کی قائم مقام ان کی جگہ پر ہے، ان کو بھینس نہیں گائے نہیں کہا ہے، ان کے الفاظ کیا ہے کہ گائے نہیں گائے گا، یہ اس کے جو ہے اس کا حکم ہونے لگے گا. یہ بھی کہاں ملے گا آپ کو؟ کتاب الزکات کے بارے میں آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی باقاعدہ زکات میں فی دلیل لا زکات فی غیر صائمہ، بلکہ پہلا جملہ یہی ہے کہ بھئی زکات کا لفظ ہے، کہ زکات کا مسئلہ چل رہا ہے. تو خلاصہ یہ کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے جو اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ زکات کے بارے میں ہے، قربانی کے بارے میں نہیں ہے. یہ میرا دوسرا سوال ایک تھا کہ میرا یہ سوال کلیئر ہو گیا آپ کے شکریہ. اوکے چلیے، میرا خیال ہے دوسرا سوال لے لیجیے پلیز، دوسرا سوال پلیز لے لیجیے، بہت معذرت، دوسرا سوال، دوسرا بہت پلیز معذرت. پلیز پلیز جی جی پھر ایک سے منٹ لکھ کا دیجیے سوال گا. ہے. ہاں جی معذرت. دیکھیے کیونکہ بہت سے گیسٹ ہیں نا، اور مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ خاص طور سے ہمارے موقف کے جو مخالف ہیں ہم ان کو پہلا موقع دیتے ہیں.